سے بول رہے ہو؟ دوسری دنیا کے دوسرے کونے سے بول رہے ہو یا مجھے آواز ہلکی آ رہی ہے؟ جی استاد جی آپ آ رہی ہے؟ ہاں آپ ٹھیک ہے، اونچا بولو ذرا۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے پاس بھی سلو تھا ذرا وہ مائک، اس کے کیا ہوتا ہے۔ اچھا جناب علی عثمان صاحب، چلیے جی اب آتے ہیں جناب، چلیں ریکارڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ۔ اہدنا، اہدی کیا ہے؟ یہ مجھے بتاؤ کہ اہدی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ یہ فعل ہے استاد جی۔ یہ فعل ہے، اچھا یہ فعل ہے۔ فعل کیسے پتہ چلا فعل ہے؟ امر ہے۔ امر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں کوئی اور علامت ہے امر کے علاوہ؟ اور کوئی علامت ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، مرفوع متصل؟ ضمیر مرفوع متصل بھی ہے، انتا ضمیر بھی ہے اس کے اندر۔ ضمیر مرفوع متصل انتا ضمیر بھی اس کے اندر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی موجود ہے۔ انتا ضمیر جو ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ اس میں سے وہ آ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، چلو جی یہ امر ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ مورب ہے یا مبنی ہے؟ مورب ہے استاد جی۔ مورب ہے۔ مورب کیوں ہے؟ کیونکہ غیر متمکن کی واٹ سامنے سے نہیں۔ غیر متمکن، اس میں غیر متمکن امر فعل ہے تو پھر اس میں غیر متمکن ہاں کہاں سے آ گیا؟ نہیں، فعل میں کہاں سے اس میں غیر ہاں متمکن آ فعل ہے، گیا؟ صحیح فعل ہے۔ تو پھر کیا پوچھا استاد جی؟ بھول گئے بتائیں۔ شاباش ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، تو اب جی یہ جی بتاؤ کہ یہ مورب ہے یا مبنی ہے؟ مورب ہے استاد جی۔ کیا ہے؟ مورب ہے۔ مورب ہے۔ مورب کیوں ہے؟ کیوں ہے مورب کیوں ہے؟ مورب کی نہیں نہیں، مبنی کی، چلو مبنی مبنی کی صحیح، مبنی ہے، مبنی۔ کیوں؟ مبنی کیوں ہے؟ اور کیونکہ وہ 6 اقسام میں سے مبنی کی مبنی کی 6 قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ فعل ماضی، امر حاضر معروف، فعل مضارع جس میں نون جمع مونس اور نون تاکید کا ہو، اس میں متمکن جب ترکیب میں نہ ہو، اور تمام حروف۔ تمام حروف، اچھا تو یہ امر حاضر معروف ہے اس لیے یہ جی جی، مبنی ہے۔ امر حاضر معروف ہے تو اس لیے کیا ہے؟ مبنی مبنی۔ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مبنی ہو گیا۔ اچھا جناب علی، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اہدی جو ہے یہ آپ کے خیال میں یہ فعل مضارع کے اعراب کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ چار چار 4 ہوتے ہیں نا۔ 4 قسمیں پڑھی چار تھی نا فعل مضارع کے اعراب کی، ہم نے 4 قسمیں پڑھی تھی کہ جناب علی کیا ہوتا ہے؟ مفرد صحیح، مجرد از ضمیر بارز، اور پھر مفرد معتل واوی و یا ضمیر بارز، مفرد معتل فی و یا ضمیر صحیح یا معتل مشترک ضمیر بارز، ہے نا؟ پڑھی ہاں تھی جی ہاں نا؟ جی تو میں نے جی کہا جی تھا یہ پڑھی۔ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس سے اعراب کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی اعراب کیسے آپ وہ کرو گے۔ تو اب جناب علی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یہ دیکھو اب میں نے کتنا میں خیال رکھتا ہوں آپ لوگوں کا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اب ان 4 میں سے آپ کے خیال میں یہ اہدی ان 4 میں سے کس پہ فٹ آتا ہے؟ اہدی کس 4 میں سے کس پہ فٹ آتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اہدی ان 4 میں سے کس پہ فٹ آتا ہے؟ میں نے اب دیکھو تمہارے سامنے کتاب وہ بھی رکھ دی ہے۔ یہ ہے ہی اب نہیں اس ایسا میں دیکھو، سے، فعل مضارع میں سے۔ کیوں؟ یہ اہدی کیا آ رہا ہے؟ یہ بھی ہے ہی نہیں اس میں سے، یہ 4 اقسام میں سے نہیں ہے سر۔ نہ شاباش، نہیں ہے۔ اہدی کسی کا کون سا ہے؟ یہ نہیں 13واں سی۔ اہدی 13واں سیکھا ہے یا 7واں سیکھا ہے؟ زہدی تو ہدایت دے ہمیں 7واں سیکھا بنتا ہے تو نا کرتے جی کرتے۔ 7واں، امر حاضر کا پہلا سیکھا ہے اور جی 7واں جی سیکھا ہے۔ 7واں اچھا تو 7واں۔ ٹھیک ہے، جب 7واں سیکھا ہے تو اب مجھے یہ بتاؤ نا پھر ان 7 قسموں میں سے، ان 4 قسموں سے کیا بن رہا ہے؟ 1 4 7 13 14، جی جی 1 4 7 13 14 بتا تھا نا میں؟ جی جی، تو بتاؤ اب کون سا ہے اس میں سے؟ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ پہلی قسم آئی۔ پہلی قسم ہے، تو پہلے تو صحیح پہلی ہوتا ہے، تو اہدی صحیح ہے، مفرد صحیح مجاز ضمیر بارز۔ آنی شروع میں تو آ گیا، فعلت آ گیا۔ ہاں، شروع میں فعلت نہیں ہے، آخر میں
ہدا یا مادہ اس کا ہدایت سے ہے نا، اہدی ہدایا، ہاں آخر میں ہے نا، تو یہ تو جی صحیح جی، ہے پھر، صحیح تو نہ ہوا، نہیں تو صحیح وہ نہیں ہوا ہے، اچھا صحیح نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے دوسری ہے مفرد مطلق واوی یا یائی، یائی ہے صحیح یہ یائی ہے، مجرد، شاباش. جی کیا ہے؟ مفرد یائی ہے، معطل واوی و یائی. اہدی کیا آ جائے گی؟ مفرد معطل واوی و یا یائی. یائی. بھائی اہدی ہے کون سا، ہے کون سی گردان کون سی ہے ویسے، یہ بتاؤ مجھے، گردان کون سی ہے یہ اہدی والی گردان کون سی ہے؟ گردان کیا مطلب صحیح؟ گردان مطلب امر ہے، ماضی ہے، کیا ہے؟ امر ہے صحیح. امر حاضر معروف ہے. جی جی، اور یہ جو امر چار حاضر قسمیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ وان. یہ کس کی قسمیں ہیں؟ یہ کس کی قسمیں ہیں؟ یہ فعل مضارع کی دیکھو فعل مضارع کی، تو فعل جی مضارع اور امر حاضر میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتے ہیں. تو پھر اہدی کیا ہے؟ امر حاضر معروف، یہ مفرد معطل واوی و یائی مجرد ضمیر بارز ہے. پھر ہاں یہ تو اس میں سے آتی ہے. آتا ہی نہیں ہے نا، کہ نہیں جی جی آتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی، پھنس گئے ہو جناب علی، پھنس گئے ہو. تو جناب پھر اگر یہ نہیں ہے تو حرف علت کیوں گر گیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی میری بات، سمجھ میں آئی ہے؟ جی حالت جزمی میں حذف لام کیوں ہوا ہے؟ اہدی کے اندر حالت جزمی میں حذف لام ہوا ہے نا، یا گر گئی ہے جی نا، جی، گر گئی حذف لام، حالت جزمی میں حذف لام. ہے. جی تو کیسے گر گیا ہے پھر؟ امر ہے وہ تو. میری بات پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کسی جی، کو کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ او بھائیو بزرگوں دوستو، اہدی کیا ہے؟ یہ امر ہے، یا گر گئی ہے، حذف لام ہوا ہے. تو یہ تو امر حاضر معروف ہے، اور وہ فعل مضارع کے اعراب کی چار قسمیں تھیں، تو اس میں سے یا کیوں گر گئی ہے پھر؟ ابھی 4-5 منٹ ہی ہوئے ہیں، 4-5 منٹ ہوئے ہیں کلاس کو شروع ہوئے. جی اچھا جی، بتاؤ بچوں، بتاؤ کون بتائے گا؟ عثمان صاحب پھنس گئے ہیں آپ. جی صحیح، پھنسی ہیں واقعی پھنسی ہیں. تو اب کیا آ گئے ہیں جناب؟ اہدی آ گئے. اہدی کے اندر یا کیوں گرا ہے؟ یہ امر حاضر معروف ہے. یہ تو کیا ہے؟ مبنی ہے بچوں، یہ تو مبنی ہے. امر حاضر معروف وہ فعل مضارع کے اعراب کی، وہ مورب کی قسمیں تھیں. حذف لام جو آتا تھا، لم یدو کرتے تھے نا. جسے جی جی اچھا چلو اسی کو کر دیتے ہیں ہم، لم یہدی کر دیتے ہیں اس کو، لم یہدی کر دیتے ہیں. لم یہدی آئے گا اس کا صیغہ، لم یہدی. یا گر گئی ہے تو امر میں کیسے گری ہوئی ہے؟ اس کا وہ قانون لگا کوئی نہیں؟ مجھے کیا پتا، یہدی. بتاؤ گے بھائی؟ یہ سارے غور سے سننا میری بات کو. جناب علی، امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ ہی یہ ہے. امر حاضر معروف کا قاعدہ یہ ہے جناب علی، امر حاضر معروف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ وہ بناتے ہو، ٹھیک ہے نا، عامل داخل نہیں ہوا، عامل کوئی داخل نہیں ہوا، یہ مبنی ہی ہے. اور مبنی ہونے کے باوجود امر حاضر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آخر میں حرف علت آئے گی تو وہ امر حاضر میں گر جائے گی. اصل میں کیا تھا؟ تہدید تھا نا، تہدید سے بنائے. او بھائیو بزرگوں دوستو سنو، تہدی، ٹھیک ہے نا، تہدیو تھا اصل میں، تو تفعیلو تضریبو کی طرح. چلو ایک اور میں گند بڑا مچاتا ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ. دیکھو تہدیو اصل میں تفعیلو ہے، تہدیو، ٹھیک ہے نا. ضرب یضربو، ہدا یہدی، ہدا یا تہدیو، تفعیلو کی طرح. او غور سے سننا سب بھائیو بزرگوں دوستو، تفعیلو، ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا؟ یا جو ہے نا، یہ کیا ہو گیا؟
یا کیا ہو جاتی ہے یہ ساکن ہوگی. عام آپ نے پڑھا ہوگا اس میں سے, ورنہ یہ قانون ہوتا ہے, اصل میں یہ قانون ہوتا ہے کہ جس میں سے یا ہو, ضمہ ہو, ما قبل کسرہ ہو, تو یہ یا کیا ہو جاتی ہے, ساکن ہو جاتی ہے. ویسے آپ دیکھو گے تو بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوگا یا پہ ضمہ ثقیل تھا اس لیے گر گیا, یہ کیا بن گیا, تہدی بن گیا. یہ امر کا قاعدہ میں پڑھا رہا ہوں آپ کو علم صرف اولین کے اندر, امر کیسے بنتا ہے, تہدی, یہ تہدی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب علی امر جب بناتے ہیں تو شروع میں حمزہ وصلی لے کر آؤ گے. کیا لے کر آؤ گے, حمزہ وصلی لے کر آؤ گے, شروع میں تا گرا دو گے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. دوسرا کام یہ کرنا تھا کہ حمزہ پہ کسرہ آئے گا یا ضمہ آئے گا, تو ہم نے کہا تھا عین کلمے پہ دیکھو, اگر عین کلمے پہ کسرہ یا فتح ہوتا ہے تو حمزہ وصلی کیا آتا ہے, مکسور آتا ہے. وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بزرگوں دوستو. پھر اہدی ہو گیا, اور آخر سے کیا ہوتا ہے, اگر آخر میں حرف علت ہو تو گر جاتا ہے. تو امر کی بنا ہی ایسے ہے, امر کی بنا ہی ایسے ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, امر حاضر کے اندر جناب علی امر کے اندر یہ یا گر جایا کرتی ہے, بغیر کسی عامل کے گر جایا کرتی ہے. اور نہیں سمجھ آئی, بغیر کسی عامل کے گر جایا کرتی ہے. تو امر کی بنا ہی ایسی ہے, امر مبنی ہے. یہ نہ کہنا استاد جی حالت جزمی ہے یہ, کیوں, کیونکہ آخر سے حرف علت گرا ہوا, یہ حالت جزمی ہے. یہ حالت جزمی نہیں ہے, اس کی حالت جزمی مضارع کے اندر آتی ہے, امر غائب کے اندر آتی ہے, امر حاضر کے اندر حالت جزمی نہیں آتی ہے. یہ اس کی بنا ہی ایسی ہے, یہ سیگا ہی ایسے اہدی جو ہے. اور نہیں سمجھ آئی بات کی. لیکن بچوں اگر کیا ہے, لی یہدی آتا, لی یضرب, لی یضربا, او سمجھو سمجھو بچوں, اگر آتا لی یہدی آتا, لی یضرب, لی یضربا, لی یضربو, اگر یہ آتا تو ادھر ہم کہیں گے کہ ہاں جی ادھر یا گری ہے, یہ امر غائب ہے نا, یہ مضارع ہے. امر غائب کیا ہوتا ہے, مضارع ہی ہوتا ہے. امر غائب کیا ہوتا ہے بچوں, مضارع ہی ہوتا ہے. اپنے پلے باندھ لو, امر غائب مضارع ہوتا ہے. اصل میں یہدیو تھا, یہ لام امر لگایا حالت جزمی کے اندر سے, تو یہاں پہ کیا ہوا, حذف لام ہو گیا, تو لیہدی. یہاں پہ ہم کہیں گے کہ عامل کیا ہے, اس کی پہچان بھی کیا ہوگی, حروف جازمہ کا داخل ہونا. حروف جازمہ, یہ لام امر ہے, اس کی وجہ سے داخل ہوا ہے. اور نہیں سمجھ آئی بات کی, ایک اور چیز سمجھو, اور چیز سمجھو بچوں, اگر آپ کو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو بچوں یہ ہے لیضرب, لیضرب, یہ مورب ہے. اچھا, لیضرب کیا ہے, یہ امر غائب کیا ہے, مورب ہے. یہ با ساکن کیوں ہے, یہ پہلی قسم بن رہی ہے. مجرد صحیح, کیا نام تھا جو بھی تھا یار, پہلا نام جو بھی تھا, مجرد ضمیر بارز جو تھا, پہلی قسم تھی. یہاں پہ یہ سکون کیوں آیا ہے, اس لام امر کی وجہ سے. یہ حالت جزمی ہے, لیکن اضرب حالت جزمی نہیں ہے. اچھا, آپ کون نہیں استاد جی با ساکن ہے, او بھائی اس کی بنا ہی ایسی ہے, یہ حالت جزمی شزمی کوئی نہیں ہے, یہ امر ہے, سیدھی سیدھی جو ہے نا اس میں سے آ گیا. مضارع کے چار اعراب امر بچوں, امر میرے یہ پلے لکھ لو, اپنے پاس, اپنے پاس لکھ لو, لکھ لو, لکھ لو, لکھ لو. وہ کیا ہے کہ جناب, ٹھیک ہے نا, صرف کیا ہوتی ہے, نہیں کلاس نہیں ہوئی تھی, خواتین کی کلاس نہیں ہوئی تھی آج بچوں. فعل صرف 3 ہوتے ہیں. فعل کتنے یہ ہوتے ہیں, عیدی پھر فعل صرف 3 ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں, فعل ماضی, مضارع, امر حاضر معروف. بس او بچوں اپنے پلے باندھ لو, فعل ماضی, مضارع اور امر حاضر معروف. فعل سے 3 ہوتے ہیں. استاد جی امر غائب, امر غائب آپ نے لکھا ہی نہیں, امر ہے نا بچوں, وہ مضارع ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, امر غائب کیا ہوتا ہے, مضارع ہی ہوتا ہے, اس میں ہم نے لام لگایا ہوا ہوتا ہے. استاد جی نہیں, نہیں حاضر یا نہیں غائب, وہ ساری نہیں بچوں, وہ مضارع ہی ہوتا ہے. وہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہے. فعل صرف کیا ہوتے ہیں, صرف 3 ہوتے ہیں, یا ماضی ہوتا ہے, یا مضارع ہوتا ہے, یا امر حاضر معروف ہوتا ہے. آپ کہیں نہیں استاد جی ہم نے پڑھے تھے فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نہیں, اور نہیں اسی میں سے ہی ہوتا ہے بچوں, مضارع میں سے ہی ہوتا ہے. نہیں, فعل 2 ٹائپس کے نہیں ہوتے, فعل 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں. اچھا, فعل 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں, ماضی ہوتا ہے, مضارع ہوتا ہے, یا امر حاضر معروف ہوتا ہے. 4 نہیں ہوتے. 4 جہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے الٹا پریشان کرتے ہیں. آپ کہیں گے استاد جی نہیں لکھی ہوئی ہے,
اور نہیں بھی مورب ہے، نہیں بھی مورب ہے. امر غائب بھی کیا ہے؟ مورب ہے. صرف امر حاضر معروف جو ہے نا اس نے پنگا ڈالا ہوا ہے. یہ ایک وہ ہے ماضی مبنی ہے، ماضی سارے لادہ ہو گئے، چاہے وہ معروف ہو مجھول ہو. مضارع، اور دیکھو امر حاضر معروف کیا ہے بچوں؟ امر حاضر معروف وہ ہے. اب کہیں استاد جی امر حاضر مجھول، امر حاضر مجھول بچوں وہ بھی مضارع ہے اصل میں، اس پہ بھی عامل داخل ہوا ہے. امر حاضر مجھول بھی کیا ہے؟ مضارع ہی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں بھی مورب ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ پتہ نہیں یہ اب سمجھ آئیے یا نہیں. آپ کہیں گے استاد جی آپ نئی باتیں کر رہے ہیں. یہ نئی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ جو پریشان کرنے والی باتیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ ابھی دیکھنا ذرا، ابھی سمجھ آئے گی. اس لیے بچوں سمجھو بات کو سمجھو. وہ یہ ہے کہ جب آپ کرتے ہو باعتبار اعراب کے فعل مضارع 4 قسم کے اوپر ہے. امر حاضر مجھول بھی بچوں مورب ہے، امر حاضر مجھول بھی مورب ہے. فعل مضارع 4 قسم پر ہے. اس سے صرف فعل مضارع نہ لینا بچوں، فعل مضارع نہیں، فعل مضارع اور مضارع کی جتنی بھی امر غائب وغیرہ حالت جزمی کیا ہے دیکھو، حالت امر وغیرہ بھی آ جاتی ہیں، لم وغیرہ جو ہیں، لن یضربا، یہ ساری جتنی وہ ہوں گی. بس امر حاضر کو اس میں فٹ نہیں کرنا. اچھا فعل ماضی نہیں آئے گا ادھر، ان فعل مضارع کے اندر کیا نہیں آئے گا؟ فعل ماضی نہیں آئے گا، فعل ماضی نہیں آئے گا اور امر حاضر معروف نہیں آئے گا. باقی جتنے بھی فعل آئیں گے وہ سارے ان میں سے کچھ نہ کچھ بن رہا ہوگا، اسی قسم میں آ رہا ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ لیضرب، لیضرب، لیضربا. اگر کوئی آپ کو کہے استاد جی لیضرب کیا ہے تو میں کہوں گا بچوں مضارع ہے. ہیں لیضرب مضارع کہاں سے آ گیا استاد جی؟ ہے بچوں مضارع ہی ہے. استاد جی نہیں ہے یہ مضارع نہیں ہے. میں کہوں گا بچوں مضارع تھا، یضربو تھا. کیا تھا؟ یضربو تھا. یہ پہلی قسم. اس کے اوپر ہم نے یہ حالت جزمی ہے. حالت جزمی کیا کی ہے؟ لام داخل کر دیا اس کے اوپر، لام داخل کر دیا، لام داخل کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ لیضرب بن گیا. حالت جزمی ابھی پڑھا نہیں ہے؟ حالت جزمی ہاں وہ فعل مضارع وہ تو اس میں سے آ جائے گا نا. وہ چھٹا اور 12واں سیگا تو اس کو چھوڑ ہی دو نا. چھٹا اور 12واں تو ہے ہی ایک علادہ دنیا کی علادہ مخلوق ہے نا. چھٹا اور 12واں جو ہے، چھٹا 12واں سیگا مضارع اور مضارع سے جتنی بننے والی گردانیں اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ باقی ان کی بات کر رہا ہوں. لیضرب ہاں مضارع ہی بیس ہے اس کی اصل میں. یہ بھی تو لیضرب بھی مضارع ہی ہے. اس پہ کیا داخل ہوا ہے؟ حروف جازمہ داخل ہو گیا، حرف جازم داخل ہو گیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ حرف جازم داخل ہو گیا ہے جس نے کیا کر دیا ہے بچوں؟ اس کو کیا کر دیا ہے حالت جزمی میں؟ اس کو حالت لم لیضرب ہو گیا. لا یضرب کر دو تو مضارع ہی تھا. آپ کا گستا جی لا نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے. نہیں بھی مضارع ہی ہے. تو فعل کتنے ہوتے ہیں بچوں؟ فعل سے 3 ہوتے ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور امر حاضر معروف. سمجھ آئیے بات کی؟ امر حاضر معروف. آپ کہیں استاد جی چھٹا اور 12ویں کا دیکھو، چھٹے اور 12ویں کو دیکھو ذرا. چھٹا اور 12واں سمجھنا بچوں. چھٹا اور 12واں لا یضربنا، لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا. یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کیا سیکھا ہے نا، نہیں غائب کا. لا یضربنا. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ یہ مورب ہے یا مبنی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا استاد جی حالت جزمی ہے، حالت جزمی ہے، لائے نہیں داخل ہوئی ہے. ٹھیک ہے لائے نہیں ہے، لائے نہیں آئے یا نہ آئے ادھر سے کچھ نہیں فرق پڑنا. یہ سیدھا سیدھا کیا ہے؟ فعل مضارع کا چھٹا سیگا آ گیا. یہ بس ختم ہو گئی بات ہے. یہ مبنی ہے. اس پہ جو مرضی تم عامل داخل کر دو، جو مرضی کر دو، اس میں کچھ نہیں ہونا. ایسے اس لیے دیکھو یضربو یضربان یضربون، تضرب تضربان یضربنا تھا. اب یہ لا نہیں داخل بھی ہو گئی ہے تب بھی اس نے کیا نہیں کیا؟ اس کو کچھ نہیں، تبدیلی کوئی نہیں لے آئی. تبدیلی سرکار نہیں آئی ہے. جب تبدیلی سرکار نہیں آئی ہے تو یہ کیا تھا؟ یہ مبنی تھا.
نہیں سمجھ آئی. لام امر عامل کی وجہ سے, ہاں لام امر کی وجہ سے کیا ہوا, لیضرب کیا ہوا تھا, لیضرب عامل ہے اس میں, لام جو ہے مضارع ہے, لیکن کیا ہو گیا, یہ لام امر کی وجہ سے کیا بن گیا, ساکن ہو گیا. لیضرب, یہ لام امر اس کا عامل ہے, یہ مضارع تھا لیکن یہ کیا ہو گیا, حالت جزمی کے اندر ہے. اور نہیں سمجھ آئی بات کی. اور ایسی اس کا ساتواں سیگا, مضارع کا ساتواں سیگا ہم کرتے ہیں, جیسے تو اضرب عمل تضریبو تھا, کیا تھا, تضریبو تھا, وہاں پہ کیا تھا, تضریبو تھا. میمن صاحب کا کیا سوال آ گیا, ہاں وہ مبنی غیر اصل ہوتے ہیں, وہ مبنی غیر, چھٹا اور 12واں مبنی غیر اصل ہوتے ہیں. او پلے باندھ لو, اچھا بچو اس بات کو پلے باندھ لو اپنے, ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے. جی میمن صاحب سوال ہے آپ کا, جی جی میمن صاحب پوچھیے. میمن بھائی کدھر غائب ہو گئے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 حضرت. جی سوال ہے کوئی, نہیں نہیں, یا میں نے صرف بہت ویسے, اچھا میں نے سمجھتا کہا آپ سوال اکیلے اجرا کر رہے ہیں تو میں بھی آ جاؤں. وہی خود حساب ہے مردوں کی کلاس میں, جس طرح میں ساتھ میں پڑھا رہا تھا تو میں اپنے آپ کو ہی پڑھا رہا ہوتا تھا, اسی ایسا لیے ہی میں نے ہونا ہے. کہا تو اسی لیے جو ہے نا آپ نے کہا کہ چلیں کوئی ان کو تسلی رہے کہ چلیں کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی چلیے جی آگے. تو بچوں آپ سمجھ آئیے, اہدی کیا ہے, اہدی حالت جزمی نہیں ہے, حالت جزمی نہیں ہے, اہدی حالت جزمی نہیں ہے. یہ اپنے پلے باندھ لینا, ساری زندگی آپ کو کیا دیں گی, جو ہے نا یہ باتیں یاد رہیں گی, آپ کو فائدہ ہوگا اس کا. اچھا جی آگے چلتے ہیں پھر. اہدی نا آ گیا, نا جو ہے نا, چلیں جی میمن صاحب پھر جی حضرت. یہ امر حاضر ہے, ٹھیک ہے جی, چلیں جی میمن صاحب. ساتویں سیگے کا میں نے کیا بتایا تھا, ساتواں سیگا بچوں, ساتواں سیگا تضریب اضرب آتا ہے نا, ساتواں سیگا اضرب ہو جائے گا, تو وہ کیا آ جائے گا, امر حاضر آ جائے گا پھر اس میں سے, ٹھیک ہے نا. مضارع میں وہ تضریبو تھا اور پھر وہ کیا بن جاتا ہے, اضرب بن جاتا ہے. آواز کیوں نہیں آ رہی ہے, آواز تو آ رہی ہے. اچھا جناب علی, جناب علی, جناب علی. اچھا جی چلیے جی پھر میمن صاحب بتائیے مجھے. جی حضرت سوال. سوال یہ ہے کہ نا جو ہے, نا اس سمے فعل حرف ہے. اہدنا, اہدنا الصراط المستقیم آتا ہے نا, اہدنا, تو نا جو ہے جی اس سمے فعل حرف ہے. جی حضرت, یہ اہدنا میں مفعول ہے, یہ نا جو ہے وہ ضمیر ہے. مجھے پہلے یہ نہیں بتائیں, مجھے بتائیں یہ سمے فعل حرف ہے بس. وہ تو آپ پہلے فعل کیا نہیں کر ہے, دیتے حرف ہیں, نہیں ہے, اسم ہی کہہ لیں تو ضمیر. اسم اس کیوں ہے, میں اس میں غیر متمکن. ہاں اس میں غیر متمکن میں سے ضمیر واقع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ضمیر آ گئی ہے. اچھا جی, تو اس میں غیر متمکن میں نے کہا تھا کہ اس میں آپ کو ضرورت نہیں رہتی. اچھا جب جناب علی یہ اسم ہے, جی تو اب مجھے یہ بتائیے جناب علی کہ یہ نا جو ہے, یہ کون سی ضمیر, کون سی ضمیر کا نام کیا ہے؟ ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. یہ جو ہے یہ ہے متصل ہے. کون سی ضمیر ضمیر متصل؟ منصوب متصل. شاباش, ضمیر منصوب متصل ہے, ملی ہوئی ہے یہ کوئی, یہ تو علیحدہ ہے, یہ دیکھیں نا. حضرت یہ وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہے نا, بالکل. ہاں ٹھیک ہو گیا. وہ اگر منصوب منفصل آئے گی تو وہ تو ایاکا, ایاہو, ایاہما, ایاہ, وہ اس طرح وہ پورا پورا لفظ آتا تھا. یہ نام جی وغیرہ جو ہے نا یہ اس میں سے آ گئی. ضمیر منصوب متصل ہے, ضمیر منصوب متصل ہے
اچھا جی، جب یہ ضمیر منصوب متصل ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ اچھا جی اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے ہی کیا بن رہا ہے ویسے؟ یہ حضرت متمکن نہیں، غیر متمکن ہے نا، ضمیر ہے نا۔ غیر متمکن ہے، اچھا جب غیر متمکن ہے تو یہ مرفوعات میں سے ہے، منصوبات میں سے یا مجرورات میں سے ہے؟ تو حضرت یہ منصوب ہے نا ادھر، تو منصوب مفعول ہے، کہاں ہے آپ کو؟ اچھا مفعول ہے نون الف نون زبر نہ آ رہا ہے، منصوب ہے؟ جی بالکل، مبنی اچھا ہے نا۔ بشے، تو مبنی ہے تو کیا ہوا؟ نون زبر نہ کیوں آ رہا ہے پھر؟ نون ہیں؟ یہ چینج نون نہیں ہوتا نا حضرت، نون فتح الف ساکن بدلتا نہیں ہے نا حضرت، یہ مبنی ہے۔ کیا بات ہے، تو یہ مبنی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اعراب کیا آئے گا؟ یہ کیا آئے گا؟ یہ منصوب ہے، منصوبات میں سے ہے؟ جی ہاں یہ بتائیں، مفعول ہے، یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مجھے یہ بتائیں اہدینا۔ یہ حضرت منصوب ہے، ادھر مفعول ہے، منصوب کیوں ہے؟ محل کیونکہ نون منصوب ہے۔ نون پہ زبر آ رہا ہے۔ نہیں منصوب چینج نہیں ہوتا، یہ ایک ایسے ہی لفظ رہتا بولا تھا ابھی آپ نے، ایک لفظ بولا تھا، ہے جی۔ کیا لفظ بولا تھا؟ یہ کیا ہے؟ کس طرح منصوب ہے؟ نام کیا بولا تھا آپ نے؟ محل، ہاں شاباش۔ اب بچوں باقی سارے غور سے سنو، محلن، ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا محلن، چھت آ گئی اس کے اوپر، محلن۔ بچوں ایک بات یاد رکھنا کہ مبنی کا اعراب جب بھی آپ بولو گے نا، مبنی کا اعراب جب بولو گے تو آپ نے محلن کا لفظ بولنا ہے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ وہ مبنی کیا ہوتا ہے؟ محلن مرفوع ہوتا ہے یا محلن منصوب ہوتا ہے یا محلن کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ وہ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ میں نے پہلے بھی شاید بتائی تھی آپ لوگوں کو بات، لیکن میں نے کہا میں دوبارہ بتا دوں آپ کو، یہ محلن منصوب ہے۔ بچوں محلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محلن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس مبنی کی جگہ اگر کیا کر دو، کوئی اس میں متمکن لگا دو تو اس پہ کیا آ جائے گا؟ نصب آ جائے گا۔ جیسے اہدینا ہے نا، تو اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ میں کہتا ہوں کہ جناب آپ اللہ سے دعا کرتے ہو، آپ کہتے ہو یا اللہ اہدی زیدن، اے اللہ تو زید کو کیا کر دے؟ ہدایت دے دے۔ دیکھو یہ منصوب ہوگا زید، کیونکہ وہ پہلی قسم بنے گا نا، اہدی زیدن۔ دیکھو تو ہدایت دے کس کو؟ زید کو۔ تو یہ جو تھا نا، اگر اس کی جگہ کوئی اس میں اس نا کی جگہ اگر کیا لگا دو، کوئی آپ اس میں متمکن لگا دو گے تو اس پہ کیا آ جائے گا؟ منصوب، نصب آ جائے گا۔ نصب آ گیا نا، دو آگے دو فتح آ گئے نا، وہ نہیں سمجھ آئی فتحتین، ٹھیک ہے۔ تو اہدی زیدن، اہدی زیدن، اے اللہ تو کیا کر دے زید کو۔ اصل میں کیا تھا؟ اہدی نا تھا، اس لیے میں نے کہا نا کے اندر کیا ہے؟ منصوب محلن ہے۔ محلن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو اٹھاؤ، اس کی جگہ کیا کر دو کوئی بھی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو نا جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اہدی مسلمینا کر دو، مسلمانوں کو تو کیا کر دے؟ ہدایت دے دے۔ اہدی مسلمینا، تو وہ مسلمینا کیوں آئے گا؟ مسلمونہ کیوں نہیں آئے گا کہ وہ جمع وہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو منصوب ہوگا وہ بھی۔ زید کی کوئی بھی اٹھا کے رکھ دو، کوئی بھی آپ 16 قسمیں پڑھی ہیں نا بچوں، 16 قسمیں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی کیا کر دو، کوئی قسم لگا دو جو مورب ہو، اس میں سے کوئی بھی قسم لگا دو گے تو کیا آئے گا؟ جس کا جیسے اعراب آتا ہوگا وہ کیا آئے گا؟ منصوب آئے گا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کہہ رہا ہوں استاد جی زید ہی کو کیوں؟ زید کی پھینٹی بھی زید کی لگ رہی ہوتی ہے، زید ہی کو ساری چیزیں، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ منصوب محلن 16 قسموں میں سے کوئی بھی اٹھا کے لگا دو۔ اہدینی بھی ہو سکتا ہے، اہدینی، اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ یہ نون لگانا پڑے گا، نون وقایا کہا جائے گا، قربانی کا بکرا، یہ یا آ گئی ہے پھر آخر میں۔ اور کوئی مثال دوں؟ اچھا جی اور مثال دے دیتے ہیں بچوں، اور بھی مثال دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو میں مبنی محلن کی مثال دیتا ہوں، محلن کی مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں جناب
میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں، ہوا مسلمون، ہوا وہ مسلمان ہے، ہوا مسلمون. کوئی آپ سے پوچھے ہوا کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ مرفوع محلن ہے. کیا ہے؟ مرفوع مبنی ہے نا، مرفوع محلن ہے، مبتدا بن رہا ہے. مرفوع محلن مبتدا ہے. اور مسلم تو آپ کو پتہ ہے یہ پہلی قسم ہے، مفرد منصرف صحیح ہے. مسلم کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح خبر بنے گی. سمجھ گئے ہو؟ مرفوع. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کہے استاد جی مرفوع محلن مبتدا کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بتانا تھا جناب کسی کے بارے میں، مثلا بکر کے بارے میں بتانا تھا، تو بکرون کیا آ جائے گا؟ بکرون مسلمون. میں نے بکر کے بارے میں بتایا تھا، ہوا کے بارے میں، تو یہ کیا آ جائے گا؟ بکرون. تو اس پہ کیا آ گیا؟ یہ آ گیا. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ ضمیر محلن منصوب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ ضمیر کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ کوئی اسم لے آئیں تو وہ منصوب، ہاں لفظوں میں منصوب نظر آ جائے گا آپ کو. لفظوں میں دیکھو، ہوا کو ہٹایا نا، یہ ہوا کیا؟ مرفوع محلن ہے. مرفوع محلن ہے. ہوا کے اوپر تو فتح زبر آ رہی تھی، تو کہ استاد جی یہ آپ کہہ رہے ہیں مرفوع ہے. مرفوع کہاں ہے؟ واو پہ تو زبر آ رہی ہے، یہ تو مفتوح ہے. تو بچوں یہ محلن ہے، محلن مبنی ہے، اس کو نہیں دیکھنا، اس کو نہیں دیکھنا. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ لفظوں کے ظاہر پہ نہ جانا، شخصیات کے ظاہر پہ نہ جانا، ٹھیک ہے نا. صرف ہر چیز کو صرف دیکھنا، جو ہے جو چیز نظر آتی ہے لازمی نہیں وہ ویسے ہی ہو. تو ہوا جو ہے اس کی جگہ کوئی اس میں وہ کرو گے تو جو بھی لے آؤ گے، تو زیدن اگر بکرن لے آئے تو یہ آ گیا جی، بکرن مسلمن آ گیا. مرفوع منفصل ہے نا، مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل ہے، محلن مرفوع ہے، محلن مرفوع. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے بچوں. سمجھ گئے ہو؟ اور بچوں میں نے کہا تھا اعراب کتنی قسموں کا آتا ہے؟ 3 قسموں پہ آتا ہے. یہ بھی لکھو اپنے پاس. ایک ہوتا ہے لفظی اعراب ہوتا ہے بچوں. کیا ہوتا ہے؟ لفظی اعراب ہوتا ہے جو لفظوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے تقدیری اعراب ہوتا ہے، جو ہم نے کہا تھا نا تقدیری 16 قسم ہم نے پڑھا تھا. تقدیری اعراب کا کیا مطلب؟ وہ بھی ہوتا مورب ہی ہے، ہوتا مورب ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ سمجھ آئیے؟ ابھی جیسے تھا ابھی، ٹھیک ہے نا، 16 قسموں میں سے ابھی، اور یہ تھا اس میں سے ابھی جو ہے نا 16 قسموں میں جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تقدیری اعراب تھا موجود تھا. یہ بھی مورب کی قسم ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے محلن، محلی اعراب. محلی کس کا آتا ہے؟ مبنی کا اعراب آتا ہے. اچھا محلی کس کا آتا ہے؟ اس کا. اور لفظی اور تقدیری کس کے آتے ہیں؟ یہ مورب کے اعراب ہوتے ہیں، یہ مورب کے ساتھ ہوتے ہیں. اور محلی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مبنی کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تقدیری اب 16 قسموں میں سے جو تقدیری آتے تھے نا، اس میں سے جتنے بھی تقدیری اعراب آتے تھے وہ اس میں سے آئیں گے، وہ مورب ہوگا. اور محلی کے اندر وہ مبنی کی 6 قسموں میں سے کچھ بن رہا ہوگا. محلی کیا بن رہا ہوگا؟ مبنی کی 6 قسموں میں سے بن رہا ہوگا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ زور بھی لگانا پڑتا ہے، میرے سر میں بھی درد ہے آج کافی زیادہ. اچھا جی اہدنا، آگے چلو بچوں. اب اہدنا الصراط المستقیم. چلو جی اب چلتے ہیں جناب علی بچوں. پھر اگر آپ لوگوں نے اب بھی محنت نہ کی نا تو میں کہوں گا کہ جی واقعی آپ لوگ کیا کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. پھر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ وہ کرتے ہیں، کیونکہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں پوری جان ماروں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس میں سے. الصراط المستقیم، الصراط الصراط ٹھیک ہے جی. میمن صاحب، قاری جی صاحب،
جی حضرت الصراط، میں پڑھتا ہوں اس کو، اہدنا الصراط المستقیم، صحیح پڑھ رہا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صحیح پڑھ رہا ہوں؟ نہیں حضرت، کیوں؟ یہ حمزہ جو ہے وہ قطعی نہیں ہے، وصلی ہے، تو صراط المستقیم پڑھے. اچھا، یہ حمزہ قطعی ہے، حمزہ قطعی نہیں ہے؟ کیوں حمزہ نہیں، قطعی کیسے؟ حمزہ قطعی آپ کو کیسے پتا حمزہ قطعی نہیں ہے؟ یہ باب اس کا جو ہے وہ استقام یستقیم، استقویم یستقویم، یہ تو استقام کوئی یستقیم. یہ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب استاد جی یہ باب نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے. میں نے کیا بتایا تھا؟ نہیں کچھ نہیں، بتایا باب تھا آپ کو؟ مطلب اس کا وہ جو ثلاثی مزید تھی کہ جو کچھ ہم۔ 5 جو ہے وہ قطعی حمزہ والے تھے، یہ تو الف لام ہے، یہ اور تو الف لام ہے، 7 یہ تو جو ہے کوئی وہ. یہ تو جناب علی یہ المستقیم یہ الف لام آیا ہوا ہے، یہ اچھا تو اچھا، اس کا سوری. باپ کا آیا ہی نہیں ہوا. آپ کہاں سے پہنچ گئے ہیں؟ کدھر پہنچ گئے ہیں؟ صحیح بول رہے ہیں آپ، صحیح ٹھیک ہے، بول یہ رہے تو ہیں آپ، الف صحیح لام بول ہے. رہے ہیں اچھا آپ. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو اسی سے میں نے کہا کہ یہ ہم تجھے جواب نہیں ہے، جی یہ جواب نہیں ہے کہ استاد جی یہ فلاں باب ہے اس لیے یہ کیا ہے. نہیں 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 نہیں، میں نے آپ کو ایک ٹول بتا دیا تھا، اس ٹول کو اپنے پلے باندھ لو، انشاءاللہ آپ ساری زندگی کے اندر کسی بھی عربی عبارت میں مار نہیں کھاؤ گے. آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں، وہ جو ٹول میں نے آپ کو بتا دیا جی. تھا ایک، اور میں نے کچھ بتایا تھا نا اس دن، میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ حمزہ قطعی کتنی قسموں پہ ہیں؟ ہاں آپ نے کچھ بتایا تھا مجھے، ٹیکنیکل ہے حمزہ اس میں دیکھیں کچھ بتایا چیزیں، تھا آپ نے. آپ حمزہ، نے سرف العزیز سے بتایا بھی بتایا تھا اس ہاں کا. سفر میں نے دکھائی بھی تھی آپ کو، میں نے کہا تھا یہ لکھا ہوا ہے، اور پیج نمبر پتہ نہیں 100 تھا، کون سا تھا پیج نمبر 100 تھا شاید اس دن، یا نہیں تھا 100؟ میرے پاس 100 تھا یا نہیں پتہ نہیں کون سا تھا، مجھے اب نہیں یاد. 100 سے کچھ دکھایا تھا نا آپ کو. تو اہدنا الصراط المستقیم، تو بھائی حمزہ قطعی 9 قسموں پر ہے، ٹھیک ہے نا. حمزہ قطعی اگر ان 9 قسموں میں سے نہیں ہے، اگر ان 9 قسموں میں سے نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ حمزہ وصلی ہوگا. تو ان 9 قسموں سے یہ نہیں، حمزہ باب افعال کا تھا، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اس میں تفضیل کا تھا، جمع کا تھا، بنا کا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان جی میں سے اگر اچھا جی ناموں کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے ان میں سے بھی نہیں، کسی اس میں بھی نہیں آ رہا، تو یہ اگر ان میں سے نہیں ہے تو جناب علی یہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے. حمزہ وصلی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو المستقیم نہیں پڑھنا، پھر اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہے. صراط المستقیم لکھنے میں آئے گا، میں نے کہا تھا نا جی لکھنے جی. میں آتا ہے، بعض جگہ لکھنے میں بھی گر جاتا ہے لیکن لکھنے میں آئے گا. اچھا اس دن میں نے گڑبڑ کر گیا تھا نا، مسمک، تو یہ ایسے لکھتے ہیں مسمک، یہ مسمک 2 حمزے لکھنے تھے، یہ لکھنا تھا نا ادھر سے لکھنا تھا، وہ میں مسمک میں ماں اور اس میں سے وہ کر گیا تھا اس دن بھی مسمک، میں اس نے یہی کر گیا تھا کہ دماغ نہیں وہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ لکھنے میں آئے گا اور گرنے میں اچھا جی اور پڑھنے میں نہیں آئے گا. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. اچھا یہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے عربی عبارت پڑھنے کے اندر بھی. قرآن میں تو آپ ویسے ہی وہ کرتے ہیں، ہاں جب سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر تو چلو ٹھیک ہے سٹارٹ کیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب آپ نے اس کو ملا کے پڑھنا ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم آ گیا جناب علی. اچھا جی، تو اب مجھے پھر اب یہ بتائیے کہ المستقیم آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ یہ اسم ہے. یہ اسم ہے. جی. اچھا اسم کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ اسم کیوں ہے؟ تو اس پہ ال لگا ہوا ہے. الف لام آ گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی یہ ہو گیا. اسم کی کتنی علامتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 11 چاہتی ہیں 12 پڑھے 11 پڑھی ہیں یا 12 پڑھی ہیں؟ 11 ہوں گی، 11 اور 9 اچھا ایسے ہے. اچھا ٹھیک ہے 11 تھی، تو اس میں سے بتائیں نا، تو بتائیں تو صحیح کون کون سی علامتیں کون سی ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ جی الف لام آ گیا اور یہ ہے کہ جی جیسے شروع میں اگر شروع میں دیکھیں تو اس میں الف لام آتا ہے، حرف جر ٹھیک آتا ہے ہے، ٹھیک ہے. تنوین آخر میں دیکھیں تو تنوین آتی ہے، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں موصوف بن سکتا ہے، مضاف بن سکتا ہے. ایک اچھا ہو گیا 3 2 5 ہو گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں تثنیہ اور جمع بن سکتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. اب ہو یہ گیا. بتائیں شش اقسام میں سے کیا ہے؟ یہ المستقیم شش اقسام میں سے کیا ہے؟ یہ ثلاثی مزید کی ہے.
ثلاثی مزید فی یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ لیکن اس میں تو اسم فعل دونوں ہو سکتے ہیں نا. نہیں بچے مجھے بتائیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ تو اسم ہے ادھر. اسم ہے. تو پھر یہ ثلاثی مزید کیسے بن گیا پھر؟ ثلاثی مزید وغیرہ تو ہم یہ نہیں پڑھتے تھے جو ہے کیا تھا کرما، ہم وہ پڑھتے تھے اس میں سے جو ہے فعل نہیں ہوتے تھے وہ. نہیں لیکن شش اقسام تو اسم کی بھی ہو سکتی ہیں. ہاں شش اقسام اسم کی بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی وہ فعل میں ہی آتی ہیں. میں کہوں جی کیا ہے شش اقسام میں سے کیا ہے، تو آپ کہیں نہیں استاد جی آپ کدھر چلے گئے ہیں، وہ تو ہم فعل میں پڑھتے تھے. اسم بھی کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، تو یہ شش اقسام سے ہو گیا. ہفت اقسام میں سے آپ کے خیال میں کیا ہے یہ اس میں استقویم تھا، تو یہ میرے خیال سے اس کو استقویم ہے نا، تو اس کو اجوف واوی کہیں. ہاں مستقوم ہے، مستقوم اجوف ہے، مستفلو ہے. یہ کاف واو میم اس کا مادہ ہے اصلی. کاما کا بھی اصل مادہ کیا ہے؟ کاواما مادہ ہے، کاواما. ٹھیک ہے نا، کاواما. ٹھیک ہے، تو کھڑا ہونا جو تھا نا اس میں سے تقومو، جو میں تقوم اچھا جو رہتا ہے نا تو اس میں سے آتا ہے. تو تقومو جو ہے تو یہ اس میں سے آ گیا. اچھا تو یہ مستقویموں سے یہ کاف واو میم آ گئی، اجوف واوی آ گئی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے خیال میں یہ 16 قسموں میں سے کیا بن رہے ہیں؟ 16 قسموں میں سے جو اعراب کی 16 قسموں سے کیا ہے؟ تو یہ تو اعراب کی 16 اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کیا بن رہا ہے؟ اس کی 16 قسموں میں اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کیا اعراب بن رہا ہے؟ ہاں نا، تو وہی 16 قسمیں سے متمکن کی 16 قسمیں ہوتی ہیں. اچھا اس میں مفرد منصرف صحیح. شاباش، مفرد منصرف صحیح بن رہا ہے یہ جناب علی. ابھی آپ نے کہا ہے استاد جی یہ اجوف ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں اجوف ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں استاد جی مفرد منصرف صحیح ہے. شاباش ہے، صحیح کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ کیا کہتے ہیں جو نحوی صاحب ہے نا، ان کے ہاں آخر میں اگر حرف علت ہو تو پھر جو ہے وہ بنتا ہے. ہاں شاباش شاباش. دیکھو بچوں مجھے کیسے ایک نے لکھا نا کہ یہ تو اجوف ہے، یہ تو اجوف ہے. سمجھ آئی رات کی؟ یہ دیکھو اب میں نے آپ کو بتایا نا، پڑھا کے مجھے پتا چل گیا کہ طلبہ کس جگہ کے اوپر مار کھاتے ہیں. کہ اب اگر میں نے اب یہ کہیں گے استاد جی یہ اجوف ہے تو مفرد منصرف صحیح کیسے ہو گیا؟ او بھائی 16 قسمیں ہم نحوی لحاظ سے بات کر رہے ہیں، یہ نحوی لحاظ سے مفرد منصرف صحیح ہے. مفرد منصرف صحیح نحوی لحاظ سے بات کر رہے ہیں. اس لیے دیکھو استاد کو اتنا تیز ہونا چاہیے، استاد کو اتنا تیز ہونا چاہیے کہ وہ طلباء کی ذہنیت کو پڑھے. جو استاد طلباء کے ذہن کو نہیں پڑھ سکتا نا وہ استاد نہیں ہوتا، وہ استاد نہیں ہوتا. میں نے زندگی میں اس میں بھی دیکھا ہے اپنے جو انجینئرنگ لائف کے اندر بھی، ایم بی اے کے اندر بھی، کئی استاد اتنے قابل ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا بلا ہے، لیکن ان کو پڑھانا بالکل نہیں آتا. اور میں نے مدرسوں میں بھی دیکھا ہے، مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں بعض اساتذہ ہمارے انتہائی قابل ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یہ تو پورے کی پوری کیا ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا ان کے علم کے پہاڑ ہیں، لیکن طلباء کو پڑھانا نہیں ان کو آ رہا ہوتا کہ طلباء کو پڑھانا کیسے ہم نے. اس لیے اچھے استاد بنے. بہت ضروری ہے کہ استاد کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا طالب علم کس کس جگہ کے اوپر جو ہے نا، مجھے کوئی لوگ کہتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں، دیکھو میں غبی آدمی ہوں، میں غبی ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ ایک غبی آدمی کس کس جگہ مار کھا سکتا ہے. جو قابل لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں سب کچھ آتا ہے نا تو ساری دنیا کو سب کچھ آتا ہے، ساری دنیا کو سب کچھ آتا ہے. تو میں اس لیے سب کو کہتا ہوں جناب میں تو کیا ہوں، میں غبی آدمی ہوں. مجھے جو ہے نا چیزیں سمجھ آنے میں کیا لگتی ہیں کہ جی وہ بتانے میں بعد دفعہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کیا کرے گا، کس کس جگہ کے اوپر مار کھاتا ہے.
تو اس لیے یہ استاد کو پتہ ہونا چاہیے، وہ چیزوں کو کیا کر سکے، ڈفرینشیٹ کر سکے چیزوں کے درمیان میں. اب جیسے یہی اہدی کا جو میں نے اب اس دن میں پھنسا رہا تھا ان کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ استاد جی آپ پھنسا رہے ہیں. تو اہدی جو ہے، اب اہدی امر حاضر ہے، کوئی بندہ دیکھے تو کہے گا یار یہ حالت جزمی ہے، حالت جزمی ہے، یہ تو اہدی یا گری ہوئی ہے، حذف لام ہوا ہے. حالانکہ حذف لام شام کوئی نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا، سمجھ آئیے بات کی. اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اب اپنی سے اپنے آپ کو وہ کریں، تیار کریں. جن میں جو آپ لوگوں کو آتا ہوگا ماشاءاللہ، کئی کو بہت زیادہ کچھ آتا ہے، سارا کچھ ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ چیز بھی سیکھو ساتھ. جمع مذکر سالم بچے، یہ جمع مذکر سالم مستقیمہ، یہ مستقیمین ہوتا ہے تو مستقیم وہ ہوتا تو مستقیم. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا، اب ذہن طلبا کا ذہن کہاں کہاں وہ جا رہا ہے. اب مجھے خود یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ اچھا یہ جمع مذکر سالم جو ہے نا، اب اس میں سے کہاں پہ جو ہے نا وہ تھا مستقیم سے جو ہے نا مستقیم مستقیمان مستقیمون یا مستقیمین. ٹھیک ہے نا، وہ مین یا نون جو ہے نا آخر میں آ رہا ہوتا ہے کہ جی اس میں سے مستقیمین جو ہے یا نون یا واو نون آئے گا. کلاس کب تک ہوگی؟ بس کلاس ختم کریں، ختم کر دیں. طلحہ صاحب کیا کریں، کلاس ختم کر دیں یا نہ کریں؟ نہیں 1 بجے تک نہیں کریں گے، بس 12:50 تک کریں گے، 12:50 تک کریں گے، 12:50 تک. ٹھیک ہے نا. اچھا خواتین کی جو ہے نا کل انشاءاللہ اجرا ہوگا. اچھا خواتین کا اجرا ہوگا آپ کا، اور لنک میں بس اب یہی رکھوں گا، پھر میں لنک یہی سیکھ لو. اچھا یہ سیکھ لو، آپ کو انشاءاللہ یہ فائدہ دیں گی ساری زندگی. اگر آپ کو پہلے سے آتی بھی ہیں تو کم سے کم یہ ہوگا کہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں گا کہ طلباء کے ذہنوں میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، طلباء کس کس جگہ کے اوپر مار کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کدھر ان کے دماغ کدھر چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. استاد کی یہ ضروری ہے استاد کے لیے کہ وہ جو ہے نا وہ چیزیں سمجھے. میں آپ کو سچ بتاؤں نا، میں ابھی آج کل میں نے 10 دن کا میں نے ایک کورس کیا، ابھی جو ہے یہ تجوید کا کورس کیا میں نے. تجوید کا جو ہے نا مکہ سے وہ کورس ہوتا ہے ایک، تو وہ کورس کیا تجوید کا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، میں ساری زندگی اسی اس میں پریشانی میری رہی ہے کہ جو ہوتا ہے نا استاد یعنی قاریوں سے پڑھتا رہا، بڑے بڑے قاریوں کے پاس بھی گیا، سارا کچھ وہ کر کے، لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس جگہ کے اوپر کیا وہ کر رہا ہوتا ہوں، گڑبڑ کر رہا ہوتا ہوں. اچھا اور پھر ایک فائدہ جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ایک قاری سے پڑھ رہے ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ 10 لوگوں کا سن رہے ہو ساتھ، استاد پڑھا رہا ہے اور آپ سن رہے ہو. تو استاد کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کا اپنا پڑھنے کا ایک انداز مختلف ہوتا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے جب استاد بتا رہا ہوتا ہے نا، اس سے بھی بندہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ با زبر با، تو اس کو لوگ بعض دفعہ پڑھتے ہیں با زبر با، ہاں آخر میں بنا دیتے ہیں اس کو، اور ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو با زبر با جو جھٹکا دے دیتے ہیں، یا ہال لے آتے ہیں آخر کے اندر، یا با زبر بے با زبر با، تو وہ ان کی کیا ہوتا ہے امالہ پایا جا رہا ہوتا ہے. تو مجھے واقعی کیا ہوا، میرا مکمل ہو گیا کل 10 دن مکمل ہو گیا. اب ٹیسٹ جو ہے وہ ہونا ہے، تو کل کورس مکمل ہو گیا 10 دن کا جو تھا. لیکن مجھے واقعی بڑا مزہ آیا، بہت مزہ آیا کورس کا، بہت مزہ آیا کورس کا. اور جو ہے اس میں سے کہ جی یہ ایک انسان کتنا سیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی اس میں سے تجوید کے اندر سے. میں تو قاری بھی نہیں تھا، ہمارے ساتھ جو قاری تھے تو میں ان پہ حیران ہو رہا تھا کہ جناب یہ جو قاری ہیں تو میں تو بغیر قاری ہو کے بہتر ہوں. جو ہے نہ میں حافظ ہوں نہ میں قاری ہوں. ریکارڈنگ نہیں ملتی، وہ ریکارڈنگ نہیں ملتی. یہ ایک کورس ہے مکہ سے ہوتا ہے، الفرقان کے نام سے مل جائے گا آپ کو، الفرقان کے نام سے. $125 اس کی فیس ہے، 10 دن کا کورس ہوتا ہے، $125 اس کی فیس ہے، اور الفرقان کے نام سے جو ہے. تو یہ مکہ کے اندر سے جو ہے وہ کورس چلتا ہے، اور فرینچ کے اندر، اردو کے اندر، عربی کے اندر جو ہے نا یہ 3 زبانوں کے اندر جو تھا وہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو
हाँ, कारी मोमिन शाह साहब भी, कारी ज़कीरुल्लाह कैफी साहब भी जो हैं, ये भी माशाल्लाह अच्छे उस्ताद हैं। ये बड़े अच्छे उस्ताद हैं, जामिया के अंदर ही होते हैं ना, तो आते हैं दोनों हजरात जो हैं उसमें से। तो बाज़ दफ़ा आप क्या कर रहे होते हैं, आप तलबा से इजरा, जो आप क्लास वर्क में क्या हो रहा था आपको फ़ायदा, मैं जो आपको बता रहा हूँ फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि हमने अकेले किसी कारी से पढ़ना है, अकेले कारी से भी आप सीख रहे होते हैं, लेकिन क्या हो रहा होता है, वो आपकी गलतियां हो सकता है, आप कुदरतन क्या पढ़ते हो, आप सही पढ़ते हो, कुदरतन आप सही पढ़ते हो, तो आपको जो है ना वो गलतियां पता नहीं चल सकती जो बाकी तलबा गलतियां करते हैं। लेकिन जब आप बाकियों का सुन रहे होते हैं ना, सबका सुन रहे होते हैं, उस उस्ताद को सबक सुना रहे हैं, तो आपकी क्या हो रही होती है, ग्रूमिंग हो रही होती है, खुद ब खुद चीजें चल रही होती हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ी जरूरी है। ये असल में होता ही है कि ये उलमा के लिए और जो पहले से कारी साहिबान होते हैं उनके लिए ही ज्यादा, जिन्होंने तजवीज़ वगैरह की हुई होती है पहले से ही, जो है यो आप यूँ समझो कि ये क्या है, ट्रेन द ट्रेनर, ट्रेन द ट्रेनर कोर्स होता है ये, जो पहले से ही जिनकी तजवीज़ वगैरह वो है, पहले से ही वो होती है। अब उनको क्या करना है, उनको ग्रूमिंग करनी है, उनको सिखाना है कि भाई ये किस तरीके से है। तो ये जो है उसमें से, जो आपके ख्वातीन वगैरह करना चाहें या मर्द हजरात करना चाहें, तो उसमें से जो है ना, ठीक है ना, तो उनके लिए इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा आपको भी, जो है अगर ख्वातीन वगैरह भी करना चाहें या कुछ वो, तो वो है माशाल्लाह हमारी कुछ तालिबात भी हैं जो कि पढ़ाती हैं, हमारी तालिबात भी हैं माशाल्लाह, आपकी क्लास के अंदर भी हैं, इस वक्त भी हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, सवाब का काम है कि जो है ना इन चीज़ों को जो है ना, लेकिन दो काम आपने, तीन काम अपनी ज़िंदगी में करने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एक ये कि कुरान को आपने समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना, कुरान को अच्छे तरीके से समझना है, वही हम सरफनाव यही कर रहे हैं, तो कुरान को अच्छे तरीके से समझना है। एक ये कि कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ना है, तजवीद के साथ, तजवीद के साथ कुरान को समझना है, कुरान को पढ़ना है। और तीसरी चीज़ ये कि फ़िक़ही मसाइल जो है ना 24 घंटे के, वो आपने लाजमी सीखने हैं। ये अपना ज़िंदगी का क्या बना लें, मकसद बना लें आप। फ़िक़ही मसाइल जो 24 घंटे आपकी ज़रूरत के हैं, आपको आने चाहिए, ठीक है, आपको आने चाहिए। नंबर 2, आपको कुरान करीम समझ आना चाहिए, ताकि आपको मज़ा आए कुरान को पढ़ते हुए, आपको पता चल रहा हो कि अल्लाह ताला के साथ जो आप बातें कर रहे हैं, मुझे तौर पे अल्लाह के साथ जो बातें हो रही हैं, ये आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ क्या है, आपकी जो है ना, ये जो वो है, तजवीद आपकी क्या होनी चाहिए, बेहतरीन तजवीद होनी चाहिए। हमारे यहाँ आवाज़ को बड़ा अच्छा समझा जाता है कि जी आप लय में पढ़ते हो, बड़ा अच्छा पढ़ते हो, ये हालांकि इसका ताल्लुक नहीं है उसके साथ कि आप अगर अच्छा पढ़ लेते हो, आपको अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी हुई है, तो लोग समझते हैं बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा कार्य है। हालांकि अच्छी आवाज़ का ताल्लुक नहीं है इसके साथ, कुरान के उसके साथ। अब मैंने बहुत से कारियों को देखा है, वो क्या कर रहे होते हैं जी, वो सुदेश की आवाज़ में पढ़ रहे होते हैं। ओ भाई, सुदेश की आवाज़ में तो पढ़ रहे हो, लेकिन तजवीद का क्या कर रहे हो तुम, तजवीद के तिया पांचा कर दिया आपने, सुदेश की आवाज़ तो आपने निकाल ली है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ज़िंदगी के अंदर वो करें, ठीक है जी इंशाल्लाह। जामिया वाले अभी कुछ पता नहीं है क्या तरतीब क्या होगी हमारी दाखिलों की। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दाखिला लेना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो 1 साल कोर्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, वो होगा इंशाल्लाह, इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा, कोर्स होगा। मेरा इंशाल्लाह इस दफ़ा इरादा है, दुआ करें कि मेरी जान छूट जाए वो इंग्लिश लैंग्वेज से, क्योंकि मुझे पढ़ानी पड़ती है अंग्रेज़ी, और मुझे सबसे बुरी लगती है पढ़ाना। ये मुझे सबसे अपने मज़ामीन में, ये जो उलमा को मैंने अंग्रेज़ी पढ़ानी होती है, मुझे सबसे बुरा लगता है, सबसे ज़्यादा बुरी, अंग्रेज़ी पढ़ाना जो है, ये मेरे लिए वो होती है, मुसीबत होती है। तो
نہیں جامعہ کے علاوہ تو میں پڑھاتا ہی نہیں ہوں، جامعہ کے علاوہ تو میں کوئی چیز نہیں وہ پڑھتا، جامعہ والے نہیں چھوڑتے نا وہ. آن لائن درس نظامی کی بھی کوئی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس دفعہ دیکھ رہے ہیں کچھ ترتیب وغیرہ بن جائے. ابھی ہم جو ہے نا بس انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. چلیں جی، کل انشاءاللہ پھر خواتین کا ہوگا. اچھا 10 سے 12 ہوتی ہے کلاس، کیا کریں آپ خواتین کا. اب وہ ہے نا، اگر وہ 1 بجے وہ ختم ہو جائے نا، اگر 1 بجے اگر درس قرآن ختم ہو گیا، میں بات کرتا ہوں کہ درس قرآن کی شاید کوئی ٹائمنگ اگر وہ ہو جائے تو چلو خواتین کا پھر میں 1 سے 1:30 کر لوں، پھر ٹائم اس طرح کر لوں. لیکن میں دیکھ لیتا ہوں، میں بات کرتا ہوں درس قرآن کو ہم جو ہے نا، کیونکہ وہ تو اب باقی کورسز ختم ہو گئے سارے، میرا کورس چلتا جائے گا. بس وہ انگریزی میں تبلیغ شبلیغ کرتے رہے آپ لوگ، ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے سچی بات ہے انگریزی میں تبلیغ شبلیغ کرنے کا. مجھے انگریزی زبان سے نا ویسے ہی وہ ہوتی ہے، بس پڑھی ہم نے ساری زندگی انگریزیاں ہی ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ وہ پڑھ پڑھ کے جو ہے نا اب دل بھر گیا اس سے. تو چلیں چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس سے کر لیں تو اچھا ہوگا. اچھا کیا میں چلیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی بس، چلو جی بچوں، کل انشاءاللہ. اچھا جی پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ.